منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ السلام علیکم۔ پچھلے کئی دہائیوں میں شاید ہی کوئی ایسا سال گزرا ہو جس میں ہمیں خبر سننے کو نہ ملی ہو کہ کسی خودکش حملہ ور نے جا کر کسی مسجد میں بلاسٹ کیا ہے، اور اس انتہا پسندانہ سوچ کا خمیازہ سب سے زیادہ ہمارے اہل تشیع بھائی بہنوں کو بھگتنا پڑا جو پچھلے کئی دہائیوں سے کئی صدیوں سے ظلم کا نشانہ بنے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ایک شخص کو یا ایک گروہ کو اس چیز پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی فرقے کے لوگوں کو جا کر اپنے ظلم کا نشانہ بناتا ہے، یا یہاں تک کہ وہ خود کو بھی اڑا دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ مگر اس سے پہلے میں یہ ایک بات کلیئر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو اٹیک پشاور کی ایک مسجد میں ہوا، اس کا ذمہ داعش نے لیا ہے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ داعش کا پروپیگنڈا کیا ہے، داعش کو کون فنڈ کر رہا ہے، داعش کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود بہت سارے نوجوان یا لوگ ایسے ملیں گے جن کا علم سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، جو آرگیومنٹس تک دیں گے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، یا پھر وہ خاموش ہیں، آگے پیچھے ہر اٹیک کے خلاف وہ بولتے ہیں مگر اس اٹیک کو لے کر وہ خاموش ہیں۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد بنتی ہے ان تمام اٹیکس کو فیور کرنے کی، یا اس طرح کے اٹیکس کرنے پر ایک نوجوان کو آمادہ کرتی ہیں، یعنی کہ اس پورے کے پورے ٹیررزم تک پہنچنے کا جو پروسیس ہے اس کی بنیاد فرقہ پرستی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکٹرینزم ہے کیا؟ کیا یہ سیکٹرینزم ہے کہ میں نے آپ سے کسی بات پر اختلاف کیا حالانکہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتے ہیں، اس کے علاوہ اسلام کے سارے فنڈامنٹلز پہ یقین رکھتے ہیں، اور اس کے بعد میں نے آپ سے کسی بات پر اختلاف کیا، کیا محض اختلاف یہ رائے رکھنا آپ کی اسی بات سے کہ یہ مجھے سیکٹرین بناتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، یہ ڈفرینس آف اسکول آف تھاٹ ہو سکتا ہے، ڈفرینس آف اپروچ ٹو انڈرسٹینڈ اسلام ہو سکتا ہے، مگر یہ سیکٹرینزم نہیں ہے۔ سیکٹرینزم کیا ہے کہ میں نے آپ سے اختلاف رائے رکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے نفرت بھی کرنا شروع کر دی، اور اس کے بعد میں نے اپنے صرف اس اختلاف کی وجہ سے آپ کو اور آپ کے پورے گروہ کو کافر ڈکلیئر کر دیا، الیاذ باللہ جہنمی ڈکلیئر کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ جب دو پریچرز بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں اور کسی نقطۂ نظر پر اختلاف کر رہے ہوں، اور اختلاف نفرت کے ساتھ، ایسے نہیں، ادروائز جو ہے وہ بالکل ڈفرینس آف اوپینین رکھا جا سکتا ہے۔ آپ کا گروہ کسی اور سے الگ ہو سکتا ہے، آپ کا اسکول آف تھاٹ کسی اور کے اسکول آف تھاٹ سے الگ ہو سکتا ہے، اور آپ کا عقیدہ کسی اور کے عقیدے سے الگ ہو سکتا ہے، اور آپ کو اس کا پورا حق ہے۔ یہاں پر اختلاف رائے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ مکتبی فکر کی بات نہیں، یہاں پہ بات ہو رہی ہے فرقے کی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے سیکٹرینزم کی۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکٹرینزم ایک انتہا پسندانہ سوچ ہے جو کہ کسی پرٹیکولر گروہ کا نام نہیں ہے، یا کسی پرٹیکولر فرقے کا نام نہیں ہے۔ یہ ایسی سوچ ہے جو کسی بھی انسان کے اندر اگر انٹر ہو جائے تو اس کو بہت ہی ایکسٹریم لیول پر لے کے جا سکتی ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ ایک کوئی مکتبہ فکر ہو، مکتبہ فکر کے کسی ایک پرٹیکولر پارٹ میں رہ رہے لوگوں میں جب یہ انتہا پسندانہ سوچ انٹر ہوتی ہے دوسروں سے نفرت کرنے کی، تو وہ اس مکتبہ فکر کا وہ حصہ جو ہے وہ فرقہ پرستی میں انوالو ہو جاتا ہے، وہ ایکسٹریمزم کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ تو یعنی کہ جو سیکٹرینزم ہے یہ انتہا پسندانہ سوچ ہے، دوسروں کو گالیاں دینے کی، دوسروں کی تکفیر کرنے کی، دوسروں کو جہنمی ڈکلیئر کرنے کی۔ یہاں پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پورے کے پورے مکتبہ فکر کو جو ہے جہنمی ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ تو جب یہی سوچ مذہبی رہنماؤں کے ذریعے جب عوام میں پھیلتی ہے تو عوام پھر اپنے پڑوسیوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ اب جو ہے وہ سیکٹرینزم جو کہ انیشیل پوائنٹ تھا ایکسٹریمزم کا، وہ پیک پر جانے لگتا ہے، یعنی کہ عوام کے پاس آرگومنٹس نہیں بھی ہوں گے تب بھی وہ اپنے پڑوسیوں کو جہنمی ڈکلیئر کریں گے۔ عوام کے پاس اگر کوئی وجہ یا بیس نہیں ہوگا، وہ صرف کیونکہ اس نے کسی سٹیج پہ یا کسی سو کالڈ کانفرنس میں جا کر وہ یہ بات سنی تھی کہ فلاں جو ہے مذہبی رہنما گالیاں دے رہے تھے فلاں فرقے کے لوگوں کو، تو یہ عوام سمجھتی ہے کہ اس کے لیے بھی یہ فرض ہو گیا فلاں فرقے کے لوگوں کو گالیاں دینا اور اس کو جہنمی ڈکلیئر کرنا، اس کی تکفیر کرنا۔ تو یعنی کہ اب آرگیومنٹس کوئی نہیں ہے، بس تکفیر کی جا رہی ہے، تو جہنمی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، نفرت کی جا رہی ہے۔ اور ایک
پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ عوام کے نزدیک، ایسے لوگوں کے نزدیک جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں ان کا زندہ رہنا یا مر جانا برابر ہے، اور یہ پیک آف ایکسٹریمزم ہوتی ہے. پھر یہی ایکسٹریمزم ٹیررزم میں کنورٹ ہوتی ہے اگر وسائل اور ویپنز بہت آسانی سے جو ہے وہ موجود ہوں، یا کوئی ایسا شخص آ جائے جو بہت آسانی سے ایکسٹریمزم کو بنیاد بنا کر، سیکٹریزم کو بنیاد بنا کر ایسے لوگوں کا مائنڈ واش کر کر اس کو دوسرے لوگوں کو قتل کرنے پر آمادہ کر دیتے. یعنی کہ اس پورے پروسیس کی جو بنیاد ہے وہ سیکٹریزم ہی ہے، جسے ہم لوگوں کو بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، آنے والی نسلوں کو بھی بچانا. اسی طرف آپ نے یہ چیز بھی نوٹس کی ہوگی کہ جب جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹس ہیں جب وہ کسی کی لنچنگ کرتے ہیں تو تمام لوگ روڈز پر آ جاتے ہیں، تمام لوگ آ کر جو ہے وہ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں. ٹویٹر ہینڈل، انسٹاگرام، فیس بک پر جو ہے وہ ایک پوری ویو چلتی ہے ان پروٹیسٹ. وہیں پر جب اسرائیل پیلسٹائن پر ظلم کرتا ہے تو سب لوگ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. مگر آپ یہ دیکھیں آپ کہ جب آج یا کل جب پشاور میں جو اٹیک ہوا جس میں ہمارے اہل تشیع بہن بھائی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، بچے شہید ہوئے ہیں، اس کو کنڈیم کرنے پر سوچنا پڑ رہا ہے. یا بہت سارے لوگ خاموش ہی ہو جاتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اب یہ سمجھیے یہ ہپوکریسی نہیں تو اور کیا ہے، یہ ایلیوژن نہیں تو اور کیا ہے. یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا رویہ اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ کیا ہے. وہیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن سے ہم محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، انہوں نے کیا درس دیا؟ انہوں نے تو نان مسلم سے بھی یہ رویہ اختیار کرنے سے منع کیا، ان کے ساتھ یہ رویہ رکھنے سے منع کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کی تکریم میں عزت میں کھڑے ہو گئے. تو صحابہ اکرام میں سے کسی شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا یہ ایک انسان نہیں تھا؟ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے تو نان مسلمز کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی تکریم کرنا بھی ہم کو سکھائی ہے. اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص نان مسلم سٹیزن کو ایزا تکلیف پہنچائے گا، اس کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کرے گا یا اسے قتل کرے گا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اس نان مسلم کی طرف سے اس کا وکیل بن کر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لڑیں گے. اور اتنا ہی نہیں، جب نبی علیہ السلام پردہ فرما گئے تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سیریا کے گورنر کو یہ آرڈرز دیے کہ وہ کسی بیمار کو قتل نہیں کرے گا، وہ کسی بوڑھے کو، کسی بچے کو، کسی عورت کو قتل نہیں کرے گا، یہاں تک کہ کسی ریلیجن کی ورشپ پلیسز کو نقصان نہیں پہنچائے گے، یعنی کہ کسی مندر کو، کسی گرجا گھر کو گرائیں گے نہیں، اور کسی پریچر کو، کسی پریسٹ کو قتل نہیں کریں گے. یہ تھی ٹیچنگز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اصحاب کرام کی. تو یہ وہ لوگ جو غیر مسلمز کے ساتھ تو چھوڑیں، یہ رویہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اپنائے ہوئے ہیں. اسلام کے نام پر یہ کون سا اسلام فالو کر رہے ہیں؟ نہ تو یہ اسلام وہ اسلام ہے جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا، اور نہ ہی یہ وہ ٹیچنگز ہے جو صحابہ اکرام نے، اہل بیت اطہار نے دی. تو یہ تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے. اور مان لیتے ہیں کسی شخص کے نزدیک کوئی اتنا بڑا فرقہ پرست ہو جاتا ہے، اتنا ایکسٹریم لیول پر چلا جاتا ہے، ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی شخص کو کافر ڈکلیئر کرنے کا ارادہ کر لیا اس نے، تو اس سچویشن میں بھی اس کا رویہ اسلام کے مطابق یہ نہیں ہوگا جو پشاور کی مسجد میں ہوا ہے. یعنی کہ کسی بھی سچویشن میں اسلام ایسا ایکٹ مسلمز کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا. اور یہ بات کہہ دینا کتنا آسان ہے کہ ہم اس مشکل گھڑی میں اپنے اہل تشیع بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر یہ کہہ دینے کے بعد ہم انہی لوگوں کو جا کر اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں جنہوں نے اس قتل عام کے لیے راہیں ہموار کی، جنہوں نے نفرت پھیلائی. تو ہمیں اسی نفرت سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بچانا ہے. اور میں آخر میں آپ سے ان الفاظ کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، اس گزارش کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اختلافات کی دیوار گرا دو یارو، ہم غلام شاہ سرور ہیں بتا دو یارو،
متحد ہو کے زمانے کو ہلا دو یارو، داغ دامن پہ جو آیا ہے مٹا دو یارو، اور خود ہی ٹکراؤ نہ طوفان کے دھاروں کی طرح، ایک ہو جاؤ الگ رہ کے ستاروں کی طرح۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔